امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک غلام خرید کر لے کر آتے ہیں، ایک غلام خریدتے ہیں، اس کی پیمنٹ ادا کرتے ہیں۔ اب غلام کیا کہہ رہا ہے؟ غلام کہتا ہے کہ جناب آپ نے مجھے خرید لیا ہے، لیکن میری ایک شرط ہے، میری ایک شرط ہے۔ آپ نے فرمایا بھی غلام تو میرا ہے، خریدا میں نے ہے تجھے، شرطیں تو میری ہونی چاہیے، تو مجھے شرط بتا رہا ہے۔ وہ جناب جی چلا جاؤ، وہ سارے کام کروں گا لیکن میری ایک شرط ہے۔ آپ نے فرمایا بتا تیری کیا شرط ہے؟ وہ کہتا ہے جناب سارا دن کام کروں گا، میں سارا دن جو کہیں گے وہی کام کروں گا، لیکن رات کو میں آپ کا کوئی کام نہیں کروں گا، رات کو میں آپ کا کوئی کام نہیں کروں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے چلو ساتھ میرے۔ اپنے گھر لے گئے، جا کر پوچھتے ہیں بتا تیرا نام کیا ہے، بتا تیرا نام کیا ہے؟ غلام نے کہا جناب غلام جو ہوتا ہے نا اس کا کوئی نام نہیں ہوتا، جو غلام ہوتا ہے نا اس کا کوئی نام نہیں ہوتا، بس آپ مجھے غلام کہہ کر پکاریے۔ آپ نے فرمایا اچھا تو کھاتا کیا ہے، تو کھاتا کیا ہے؟ وہ کہنے لگا جناب غلاموں کے نخرے نہیں ہوتے، غلاموں کے نخرے نہیں ہوتے، جو دے دیں گے وہ کھا لوں گا، نہیں دیں گے تو بھوکا بھی بیٹھا رہوں گا۔ آپ نے فرمایا اچھا کہ سامنے کمرے ہیں، خوبصورت خوبصورت کمرے، جون سا مرضی کمرہ لے لے۔ وہ کہتا ہے جناب جس میں کہیں گے اس میں ہی رہ جاؤں گا، میں غلام ہوں۔ اور اس غلام نے کیا کیا، جو اس پورے گھر کے اندر سب سے ہلکا جو کمرہ تھا نا وہ لے لیا، سٹور جس کو کہہ لیں، اس نے وہ لیا، اپنی صفائی کی۔ اب امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں لگ گیا۔ ایک دن امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دیکھا کہ وہ بندہ، نماز سے پہلے کی بات ہے، فجر سے پہلے کی بات ہے، وہ بندہ آپ گزرے اس کے کمرے کے باہر سے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ بندہ معافی مانگ رہا ہے، مالک مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ دیکھتے ہیں کہ یار یہ کس چیز کی معافی مانگ رہا ہے، مالک مجھے معاف کر دے، مالک مجھے معاف کر دے۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اس کے کمرے کے اندر اتنا نور تھا کہ میں نے کبھی اتنا نور دیکھا ہی نہیں تھا، آسمان سے لے کر اس کے کمرے تک جو ہے نور ہی نور تھا، روشنی ہی روشنی تھی۔ میں دیکھ رہا تھا اس کے کمرے سے لے کر آسمان تک نور کی قطار لگی ہوئی تھی۔ وہ دیکھتے ہیں کہ بندہ کمال کا معافی کس چیز کی مانگ رہا ہے، وہ پوچھنے اندر جاتے ہیں اور پوچھنے ہی لگتے ہیں تو وہ ساتھ ہی وہ کہتا ہے کہ مالک پیدا کرنے والا تو ہے، خالق کائنات تو ہے، مالک امام احمد بن حنبل نے مجھے خریدا ہے، اس کے بھی میرے اوپر حق ہے، سارا دن میں اس کا کام کرتا ہوں، ساری رات تیری عبادت کرتا ہوں، دن میں جو ہے تیری عبادت نہیں کر پاتا، 5 نمازیں تو پڑھ لیتا ہوں، نوافل کی کثرت نہیں کر پاتا، مالک جو دن کے اندر میں تیری عبادت نہیں کر پاتا، مالک مجھے معاف کر دے۔ اب بندہ مومن ہے، اللہ کا مقرب بندہ ہے، اللہ کا پسندیدہ بندہ ہے، التائبون، اللہ کی طرف رجوع کر رہا ہے، مالک مجھے معاف کر دے، سارا دن تیری فرض نماز تو ادا کرتا ہوں، نوافل کی کثرت نہیں کر پاتا، قرآن کو پڑھ نہیں سکتا، مالک میرے اوپر امام احمد بن حنبل کا بھی حق ہے، مجھے معاف کر دے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فجر کی نماز پڑھتے ہیں اور جاگ کر کہتے ہیں اے غلام جا میں نے تجھے آزاد کر دیا، جا میں نے تجھے آزاد کر دیا۔ وہ غلام کہتا ہے امام صاحب کوئی مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، کوئی آپ کی دل آزاری ہو گئی ہے مجھ سے، ابھی تو آیا ہوں 2-4 دن گزرے ہیں اور آپ مجھے آزاد کر رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ یار مجھے پتا نہیں تھا کہ تو اللہ کا اتنا پسندیدہ بندہ ہے، تو اللہ کا اتنا مقرب بندہ ہے، سارا دن تو عبادت نہیں کر پاتا، میری وجہ سے میں نے تجھے دیکھ لیا ہے، تو رب کی بارگاہ میں معافی مانگ رہا تھا، تیرے کمرے کے اندر نور ہی نور تھا، روشنی ہی روشنی تھی، اس لیے میں نے جو ہے تجھے اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیا۔ اب وہ غلام کیا کہتا ہے؟ غلام رب کی طرف متوجہ ہوتا ہے، رجوع کرتا ہے، مالک تیرا اور میرا پردہ تھا، تو نے تو میرا پردہ ہی فاش کر دیا، تو نے تو میرا
پردہ ہی فاش کر دیا، مالک اگر یہ پردہ فاش ہو گیا تو اب میں زندہ نہیں رہنا چاہتا، میں زندہ نہیں رہنا چاہتا۔ اسی وقت بلند آواز سے کلمہ طیبہ پڑھا اور اللہ کو پیارا ہو گیا، اللہ کو پیارا ہو